بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس مرتبہ رمضان المبارک میں آپ سے پہلی مرتبہ آج گفتگو شروع ہوئی ہے۔ اور آج کی گفتگو میں ہم 4 چیزیں آپ سے بیان کریں گے، اور یہ چاروں چیزیں تیسری چیز پر پہنچ کے 3 چیزیں مل جائیں گی، اور پھر ان تینوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ایک بہت بڑا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا، اور وہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز وہ اصول کی ایک بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب آپ سماعت فرمائیں گے تو ابتدا میں شاید سمجھ نہ سکیں یا ہم سمجھا نہ پائیں کہ آخر ان چیزوں کا ربط کیا ہے، لیکن یہ سارے ڈاٹس، ان میں جو لائن بنے گی، انشاءاللہ ایک بڑے اصول اور ایک بڑی بات کی طرف ہم سب کی رہنمائی کرے گی۔ پہلی بات، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، اور غزوہ بدر جو رمضان المبارک میں ہوا ہے، اس سے پہلے ایک دن حضرت عبداللہ ابن جاحش رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور عبداللہ ابن جاحش حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور انہی کی ہمشیر زینب بنت جاحش حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ یہ خط لے جاؤ، اور کچھ افراد آپ کے ساتھ اور بھی جائیں گے، اور مدینہ منورہ سے 2 دن کی مسافت کے بعد جہاں بھی پہنچیں اس خط کو کھولنا، اور جو کچھ اس میں نے لکھا ہے، لکھوایا ہے، اس کی پیروی کرنا۔ انہوں نے بصد ادب و احترام اس گرامی نامے کو لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن بعد جس مسافت پر انہوں نے پہنچنا تھا اس کی نشاندہی فرمائی، اور اپنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی ماتحتی میں دے کے روانہ کیا۔ ان میں 7 آدمی تھے یا 8 آدمی تھے، اور ان 7-8 آدمیوں میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بڑا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تھا، اور پہلی مرتبہ اسلام میں
کسی کو امیر بنا کر اور امارت کا ایک عہدہ بنا کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو اس پہ متعین فرمایا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بعد عکاشہ بن محصن یہ دوسرے بڑے صحابی تھے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تعلق خاطر تھا۔ آپ میں سے بہت سو نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تیسرے جن کا نام بہت مشہور ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، اور چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ عامر ابن ربیعہ تھے۔ پانچویں واقد بن عبداللہ تھے، چھٹے سہل ابن بیضاء تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتویں عتبہ بن غزوان تھے۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں، مگر ان 7 یا 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں جگہ تک پہنچو گے 2 دن میں، اور پھر میرا خط کھولنا، اور ہرگز اس سے پہلے کسی کی نظر اس خط پر نہیں پڑنی چاہیے۔ سفر طے ہوا اور ختم ہوا، اور وہاں پہنچ کر جب یہ گرامی نامہ کھولا گیا تو تحریر یہ فرمایا تھا کہ بطن نخلہ تک پہنچو اور قریش کی سرگرمیاں جو ہو رہی ہیں اس کی اطلاع کرو۔ قریش متحرک تھے اور انتقام کی آگ میں شدید سر سے پاؤں تک جل رہے تھے کہ کس طرح یہ ہستی یہاں سے چلی گئی مکہ سے، اور ہمارا ان کو قتل کر دینے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اور لوٹ رہے تھے چنگاریوں پر، اور والعیاذ باللہ اچھوں کی تمنا تھی کہ کسی طرح اس خفت اور ذلت کا بدلہ لے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا علم ہو رہا تھا، تو اس پہ لکھا کہ بطن نخلہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں جا کر مجھے لکھو، بتاؤ کہ قریش کیا کر رہے ہیں۔ وہاں تک پہنچنا اور جانا دشوار بھی بہت تھا، اور وہ پھر جگہ قریب آ جاتی تھی قریش کی جہاں پر عملداری زیادہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی کچھ ہو جائے، میں تو حضرت کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، اور میں ضرور جاؤں گا، اور آپ لوگوں میں سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے کہ کسی کو مجبور نہ کروں، اور جو جانا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، ان کے غلام، اور اپنی جانیں قربان کرنے کو حاضر تھے، کوئی ایک شخص نہیں رکا اور سب نے کہا کہ چلو۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں۔ تو عمار، ابو حذیفہ، سعد اور عکاشہ، یہ سارے نام رضی اللہ عنہم جانے پہچانے تھے، چل پڑے۔ اور آگے پہنچ کر قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، عثمان بن عبداللہ، ان کا اونٹ کہیں جنگل میں
بھاگ نکلا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے اونٹ کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں ہے، اور تم لوگ پہنچو بطن نخلا تک اور ہم بھی آتے ہیں۔ اب باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، مگر سعد رضی اللہ عنہ اور یہ جو تھے دوسرے عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یہ لوگ رہ گئے اور بڑی مشکل پیش آ گئی ان دونوں کو۔ خیر ان کا قصہ آگے آئے گا۔ اور واپسی پہ یہ جب آئے ہیں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر جو باقی قافلہ تھا یہ لوگ وہاں آ کر ملے، اور قصہ یہ ہوا کہ ان دو حضرات کو چھوڑ کے باقی جب وہاں پہنچے تو قریش کے 4 افراد پر مشتمل ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ قریش کے ان 4 آدمیوں میں ایک تو یہ تھے عمر حضرمی، اور اسی پہ بات کرنا ہے آپ سے کہ یہ عمر حضرمی کون تھے، اور دوسرے ان کے ساتھ نوفل بن عبداللہ تھے، تیسرے حکم ابن کیسان تھے، اور چوتھے ان کے ہاں کے عثمان بن عبداللہ تھے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو نام ہم نے گنوائے ہیں، ان میں واقد بن عبداللہ بھی تھے۔ یہ آمنے سامنے جب ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے سر منڈوا رکھا تھا اور کوئی بال ان کے سر پہ تھا نہیں، پھر جسم، جثہ اور جان، یہ چیزیں دیکھ کر یہ قریش کے 4 افراد جو تھے ان پر دھاک بیٹھ گئی، اور وہ اس ڈر میں آ گئے کہ یہ لوگ ہم سے دگنے ہیں، قتل کر دیں گے۔ اور اس سے پہلے جب ان 4 کو ان 6 یا 5 افراد نے دیکھا، یا 6 نے دیکھا، یا 7 نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو قتل کر دینا چاہیے، بہت مدتوں ہم ان کے ظلم مکہ میں سہتے رہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور انہوں نے کہا ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ اور اس اختلاف رائے پہ ابھی بحث ہو رہی تھی کہ واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لوگوں میں سے عمر حضرمی کو قتل کر دیا، اور جب عمر حضرمی قتل ہوا ہے تو لوگ ڈر گئے، اور عثمان بن عبداللہ، اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ اور حکم ابن کیسان، یہ تینوں پکڑے گئے۔ اور اس میں بہت اہم بات ایک تو عمر حضرمی کی ہے کہ یہ مارا گیا۔ عمر حضرمی جب مارا گیا اور باقی 3 قید ہو گئے، تو بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دن تاریخ کیا تھی، جمادی الاخری اور اس کے بعد رجب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ سال میں 4 مہینے، رجب اور 3 مہینے اس کے علاوہ، ذی الحج، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہیں بھی 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بہت عزت اور احترام کے رکھے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرنا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا جب یہ زمانے کو پیدا کیا تھا کہ 4 مہینے ان میں کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا، نہ کرو، اسی میں خیر ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں ان 4 مہینوں پہ زور دیتے رہے کہ ان کی عزت اور حرمت برقرار رہے، اور یہی ان کی بقایا جات میں سے تھا جو آگے کو قریش تک پہنچا، اور قریش ان 4 مہینوں کا اتنا احترام، ادب اور عزت کرتے تھے کہ کوئی قتل نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ اور ان میں سے یہ کہ مثلاً ان میں رجب عزت والا مہینہ تھا، تو رجب کو 20 دن گزار کر اعلان کر دیتے تھے کہ اگلا مہینہ شعبان کا 40 دن کا ہوگا، لہٰذا لوگوں اب رجب ختم ہوتا ہے، کیونکہ 10 دن وہ جو گناہ کرنے تھے، جو غارت گری کرنی تھی، کہاں باز آ سکتے تھے، تو اگلا مہینہ شعبان کا 40 دن کا ہو گیا، اس طرح کی گڑبڑ کرتے تھے۔ تو جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری، پھر رجب۔ بہت اہم بات یہ تھی کہ عمر حضرمی کا قتل کب ہوا۔ جمادی الاخری کی آخری تاریخ تھی، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ نہیں چلا کہ چاند آ گیا ہے رجب کا، اور حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے عمر حضرمی کو قتل کر دیا۔ یہ تو پورا عرب اچھل پڑا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، جو اتنی عزت اور احترام کا مہینہ ہے، اور آپ نے عمر حضرمی کو قتل کروایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کیا، آپ نے فرمایا بالکل ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ جمادی الاخری جو ہے یہ 30 تاریخ تک پورا ہے، کل تک، اور حقیقت میں رجب کا چاند نظر آ گیا، جمادی الاخری 29 کا ہوا۔ تو یہ قتل اشہر حرم میں، عزت والے مہینوں میں، یہ ایک نئی چیز چھڑ گئی، اور قریش مکہ نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ایک تو آپ لوگوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ نے رجب میں ہمارے بندے کو مار دیا، دوسرے ہمارے بندے کو مارا کیوں ہے، عمر حضرمی کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ واپس ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ نے ساری جو کچھ کاروائی تھی پوری سنا دی۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دانشمندانہ فیصلے فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آئے ہیں حکم ابن کیسان اور عثمان بن عبداللہ اور نوفل بن عبداللہ، یہ قیدی بنا کر تم لائے ہو، تو دیکھو ان لوگوں کو فی الحال یہاں پہ آزادی سے رہنے دو۔ اور مکہ مکرمہ پیغام بھجوایا کہ تم لوگ اگر فدیہ لینا چاہو عمر حضرمی کا تو میں تیار ہوں، اور اگر تم اپنے قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہو تو قیدیوں کے عوض میں، چونکہ ہم نے لڑائی میں انہیں قید کیا ہے اور ہم غالب رہے ہیں، تو تم ان کا فدیہ ادا کر دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے 2 صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو کہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، اس اونٹ کی تلاش میں تھے، وہ اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ، فرمایا یہ دونوں اب مل نہیں رہے جب تک یہ نہیں آئیں گے سعد اور عتبہ بن غزوان۔ فرمایا یہ جب تک دونوں میرے پاس نہیں آئیں گے، میں تمہارے ان تینوں بندوں کو اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ اگر یہ تمہیں مل گئے اور تم نے قتل کر دیا تو میں بھی عثمان بن عبداللہ اور حکم ابن کیسان کو قتل کراؤں گا اس خون کے عوض میں،
اور وگرنہ تم آؤ اور ان قیدیوں کا کفارہ ادا کرو اور لے جاؤ۔ وقت گزر گیا، یہ شرائط ان تک پہنچی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ کے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ دونوں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول اس طرح اونٹ گم ہو گیا تھا۔ پھر ہم اس کی تلاش میں بہت دنوں تک رہے اور پھر آخر وہ مل گیا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن عبداللہ اور حکم ابن کیسان ان دونوں کو لے جاؤ۔ حکم ابن کیسان نے اس دوران جب مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ مکہ گئے، مکہ والے فدیہ لے آئے، اپنے ان 2 قیدیوں کے پیسے ادا کیے اور پھر وہ اپنے لوگوں کو لے گئے۔ اور حکم ابن کیسان رضی اللہ عنہ اندر سے بہت متاثر ہو چکے تھے، اسی لیے وہ بعد میں صحابی رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے ان قیدیوں کو دیکھ کر بہت بڑی بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تم انہیں کیوں قید کر کے لے آئے اور تم نے کیوں لڑائی کی؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، اور تم جانتے نہیں ہو ان میں کوئی مسلمان بھی ہے۔ تو یہ حکم ابن کیسان مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں نوفل جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں غزوہ خندق میں، اور بہت مانا ہوا آدمی تھا، یہ جوان مانا ہوا تھا قریش کا، اور اس نے آ کے کہا کہ میرے ساتھ لڑے، تم میں سے کوئی آئے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خندق میں اترے تھے اور اس کا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے مار دیا تھا۔ وہ مارا بھی اس طرح کہ اس کی میت جو تھی لاش وہ مسلمانوں کی طرف کو گری، تو قریش مکہ نے پیغام بھجوایا اور کہا ہم آپ کو 10 یا 12 ہزار درہم دینے کو تیار ہیں، یہ لاش ہمیں دے دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے عقیدے پہ، اس پہ جس عقیدے کا یہ تھا، اور خدا کی لعنت پڑے اس پیسے پہ، یہ خود بھی ناپاک، اور اس کی دیت میں جو پیسہ وصول ہم کریں وہ بھی ناپاک ہے، اور میں ناپاک چیزوں کے قریب نہیں جاتا۔ اور پھر فرمایا جہاں تک لاش کا تعلق ہے تم لاش کو لے جاؤ، اور اگر تم دفن کرنا چاہتے ہو تو بے شک دفن کرو، ہمیں کچھ نہیں اس سے سروکار۔ یہ سب چیزیں ترمذی میں آئی ہیں۔ تو نوفل بن عبداللہ پھر سامنے آئے، حکم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور عثمان بن عبداللہ جو تھے وہ کفر پر مرے۔ یہ 3 آدمی تھے، 2 کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول فرمایا، اور جانے اس وقت دیا جب سعد اور ان کے ساتھ عتبہ رضی اللہ عنہما واپس آ گئے۔ یہ تھا قصہ، اور قصے میں جو بات اصل آگے آتی مزید تفصیل سے آئے گی وہ یہ کہ واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ نے عمر حضرمی کو قتل کر دیا۔ اب جو شور اٹھا کہ تم نے عزت والے مہینوں کی عزت برباد کر دی اور رجب کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ میں نے تو تمہیں لڑنے کو نہیں کہا تھا۔ اللہ نے آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے مہینے، اور جو عزت والے مہینے ہیں وہ مقابلے کی چوٹ کے مہینے ہیں، جو احترام کریں گے ہم بھی احترام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان میں کسی کا قتل کرنا یہ بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ جائیں، اور اس پہ مجبور کرنا کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں، اللہ نے کہا کفرن بہی، اور کفر کی حرکتیں کرنا یہ اس سے بدتر ہے کہ کسی مہینے کا تم احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ خدا نے کہا اپنے کرتوت بھی تو دیکھو، تم خود کیا کرتے رہے ہو، اور آج ایک بات پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنیع کی جا رہی ہے۔ بس یہ بنیاد پڑ گئی۔ اور عمر حضرمی یہ 4 بھائی تھے،
ان میں بڑے بھائی تھے ان کے میمون حضرمی، اور میمون نے کنواں کھدوایا تھا مکہ مکرمہ میں پہاڑوں میں کہیں، مکہ مکرمہ کا اوپر کا بالائی حصہ جو تھا انہوں نے کنواں کھدوایا اور بہت اچھا پانی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ تو میمون حضرمی ان کا بڑا نام ہو گیا تھا مکہ میں کسی زمانے میں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے، ابھی سب جانتے تھے کہ میمون حضرمی کا کنواں ہے۔ ایک بھائی یہ تھا اور غالباً یہ کفر پہ مرا غالباً۔ دوسرا بھائی عمر حضرمی یہ مارا گیا حضرت واقد رضی اللہ عنہ سے۔ تیسرے ان کے بھائی جو تھے وہ عامر حضرمی تھا اور وہ بدر میں مارا گیا۔ اور چوتھے بھائی ان کے وہ خوش نصیب حضرت علا حضرمی تھے۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رکھا تھا بہت قریب سے، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ صاحب کرامت صحابی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت ہوئے ہیں لیکن ہر کوئی صاحب کرامت تھوڑا ہی تھا، مگر یہ حضرت علا رضی اللہ عنہ صاحب کرامت صحابی رضی اللہ عنہ تھے۔ اب یہ جو عمر حضرمی کا قتل ہو گیا تو یہ بنیاد بنی غزوہ بدر کی، اور عمر حضرمی کے قتل کو ابو جہل نے مکہ میں بہانہ بنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش کر چکے تھے کہ اس قتل میں میں شریک نہیں ہوں، اگر تم نے اس خون کا بدلہ لینا ہے، دیت چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، پیسوں پہ صلح ہو جائے۔ قتل خطا جیسے ہو جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی لیکن اس کا حل جنگ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کرتے تھے ہمیشہ، اور اسی لیے فرمایا تھا کہ تم مجھے ایک کافر کے مسلمان ہونے کی خبر دو تو مجھے اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 1000 کافروں کو قتل کر کے آؤ تو اس فتح سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک آدمی کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوتی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے۔ عمر حضرمی کا قتل ہو گیا، اب مکہ والوں کو بہانا چاہیے تھا، انتقام کی آگ میں پہلے ہی جل رہے تھے، اور ابو جہل نے اسی کے بھائی عامر کو بلایا اور کہا عامر تمہارا بھائی عمر قتل ہو گیا ہے اور ہمیں اس خون کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا بالکل لینا ہے۔ چل پڑے، کچھ اپنی قوم کے خیال سے چل پڑے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں میرے چچا عباس آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہنا، وہ اپنی قوم کی روا روی میں چل پڑے ہیں، قوم کا ساتھ دینے، وگرنہ وہ میرے خلاف نہیں آ رہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی استثناء فرمایا۔ خیر، تو عمر حضرمی جس کا قتل ہوا تھا، اس کے خون کے بدلے میں اب اہل مکہ ٹوٹ پڑے بدر میں، اور بدر میں اس کا دوسرا بھائی عامر حضرمی جو تھا اس کے پاس گئے۔ اب آمنے سامنے جو فوجیں آئیں تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سرخ اونٹ والا ہے نا، ان میں اگر لوگ اس کی بات مان جائیں گے تو نجات ہو جائے گی جنگ سے، اور یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے اگر اس کی بات مان جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، وہ سرخ اونٹ والا آدمی گیا عامر حضرمی کے پاس اور اس نے کہا عامر دیکھو عمر حضرمی کا تو قتل ہو گیا، تمہارے بھائی کے قتل پہ ہر ایک آدمی کو دکھ ہے، مگر یہ جو ہم نے طریقہ اپنایا ہے کہ پوری قوم ٹکرا جائے ایک اور قوم سے، یہ مجھے تو مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہم مارے جائیں، قتل ہو جائیں تو یہ مسلمان ہمارے قتل پہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں اور خدا کے لیے ہمیں قتل کرنا آج ضروری ہے۔
اور اگر ہم انہیں قتل کر دیں اور فتح پا جائیں تو پھر انہوں نے مثالیں گنوائیں، انہوں نے کہا فلاں تمہاری پھوپھی کا بیٹا ہے، فلاں میرے ماموں کا بیٹا ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے۔ ان چہروں کو مٹی پہ پڑے ہوئے اور ان کے خون کو دیکھ کے کیا خوشی کا مقام ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کو مارا اور ہم پھر اس پہ خوش بھی ہیں۔ تو عامر نہ کرو، مجھے اجازت دو، میں تمہارے بھائی عمر حضرمی کا خون، اس کی دیت، اس کا پیسہ، رقم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوا دیتا ہوں، وہ نہیں دیں گے، میں دے دوں گا۔ اس قصے کو ختم کرنا چاہیے۔ عامر مان گیا اور پھر اس نے کہا کہ جنگ کی ساری قیادت ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے بھی بات کر لیجئے۔ تو یہ پہنچے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل کب کسی کی سننے والا تھا، اس نے ان کو بہت سخت جوابات دیے کہ بیوی کے ساتھ ملو، جا کے بیٹھو ادھر جا کے، مکہ میں یہ اور وہ۔ تو انہوں نے کہا ابو جہل نہ کرو، قوم ماری جائے گی، اور پھر ساری باتیں کی۔ اور وہ دانا اور وہ عظیم الشان ہستی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے تھے، اور حکیم ابن حزام پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اچھی طرح انہیں، اور حکیم ابن حزام بہت عقل مند آدمی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان کا احترام کرتے تھے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ اب پٹائی ہوگی اور لڑائی ہوگی یہاں ہماری۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے سمجھانے کے باوجود ابو جہل اٹھا اور اس نے آ کر نعرہ لگایا اور اسے کہا واہ عمراہو، ہائے عمر تیرا خون، ہائے میرے بھائی عمر تیرا خون، ہائے عمر تیرا انتقام۔ عامر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے کہا میرے بھائی کا خون ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا، ہم لڑیں گے۔ اور ڈھول پٹنے شروع ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ عامر مارا گیا۔ عمر پہلے مارا جا چکا تھا، میمون کا انتقال ویسے ہو چکا تھا، وہ تیسرا کافر، اور چوتھے یہ رہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسلام بھی قبول کیا اور بہت زبردست اسلام تھا ان کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ باکرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی یہ ہے، علی حضرمی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک کمانڈ دی تھی کہ فلاں علاقے کا جہاد یہ تمہارے ذمہ ہے، تمہارا ذمہ ہے۔ علی حضرمی رضی اللہ عنہ انہیں پھر امیر المومنین نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بحرین کی گورنرشپ دی اور انہیں بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ بحرین سنبھالو، اور وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے حکمران، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ بلا لیا تھا، اور کچھ چیزوں کی انہوں نے تحقیق کرنی تھی۔ تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کو یہاں آ جاؤ، اور میں علی حضرمی کو بھیج رہا ہوں، اور علی جو ہیں وہاں کے امیر ہیں، وہاں کے گورنر آج کی اصطلاح میں سمجھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے 3 چیزیں حضرت علی حضرمی رضی اللہ عنہ میں دیکھی، اس چوتھے بھائی میں۔ انہوں نے کہا ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک جہاد کے سلسلے میں جا رہے تھے اور شدید گرمی اور صحرا میں چل رہے ہیں، جمعے کا دن تھا، تو ہم نے علی سے کہا کہ علی پانی کم ہے، گرمی شدید ہے، اور پیاس کے مارے برا حال ہے، جانور پیاسے، دعا کرو اللہ سے بارش ہو جائے۔ تو جمعے کی 2 رکعتیں پڑھائیں انہوں نے، اور ان کا لوگو صلو رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو اللہ سے بارش کے لیے۔ لوگوں نے 2 رکعتیں پڑھی،
تو علا رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم اسقنا، اللہ ہمیں بھی پانی پلا، اللہ ان جانوروں کو بھی پانی پلا، اور اے پروردگار وہ لوگ جو تیرے راستے میں چل رہے ہیں ان پر کرم فرما اور بارش دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان پہ کسی بادل کا ٹکڑا کچھ نہیں تھا، کوئی نشان تک نہیں تھا شدید گرمی میں، اور علا رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ ابھی چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ بارش برسنا شروع ہوئی اور جل تھل ہو گیا، کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں بارش نہ برسی ہو، اور ہم نے اپنے برتن پانی سے نہ بھر لیے ہوں، جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اور بارش تھی کہ مسلسل جاری تھی۔ وہ کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک پہلی مرتبہ میں نے ان میں دیکھا کہ یہ صاحب کرامت شخص ہے۔ فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ دوسری چیز، یہ سب روایات آپ کو تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کیا۔ یہ ابن کثیر جو کچھ لکھتے ہیں نا، یہ ابن کثیر، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن رجب حنبلی، یہ سارا ایک ہی گروہ ہے رحمہ اللہ، اور یہ ایسے ہی چیزوں کو قبول نہیں کرتے کہ گپیں اور قصے کسی کے گھڑے ہوئے ہوں تو یہ قبول کر لیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے تھے جو بہت چھان پھٹک کے چیزوں کو لکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ہم جا رہے تھے جہاد میں اور آگے کو پانی آ گیا، تو اب پانی کو کراس کرنا تھا، دریا آ گیا، تو علا حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں تھا، تو علا نے کہا یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا کریم، اللہ کے 4 نام علی، عظیم، حلیم اور کریم، یہ بار بار انہوں نے پڑھے، اور انہوں نے کہا پروردگار ہم تیرے دشمنوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پانی کو حکم دے کے راہ دے دے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں باتیں کرتے کرتے انہوں نے گھوڑے اپنے ڈال دیے، باقی لوگوں نے بھی ڈال دیے، اور جب اگلی جگہ پر پہنچے تو ہمارے گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ فرماتے میں حیران رہ گیا کہ جیسے یہ بھی زمین ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا، بس گھوڑا بڑھایا آگے، اور پھر ہم پیچھے، اور پھر ساری فوج پیچھے، چلتے چلے گئے۔ کوئی ایک آدمی نہیں جس کے گھوڑے کے سم تر ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تیسری بات، انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ غزوہ سے ہی واپس آ رہے تھے، تو حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ابن کثیر ہے ہمارے ہاں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ البدایہ والنہایہ کی 6 جلد ہے۔ وہ اس ساری روایت میں کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ حضرت علا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے وہاں پر فحفرنا لہو، ان کی قبر کو کھودا، وغسلناہ، ہم نے انہیں نہلایا اور ہم نے ان کی تدفین کر دی۔ فأتی رجلا بعد فراغنا، ایک آدمی اسی علاقے کا جب ہم فارغ ہو گئے قبر بنا کر تو ہمارے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ من ھذا، یہ کون آدمی ہے جس کو تم نے دفن کیا ہے؟ فقلنا ھذا خیر البشر، ہم نے کہا یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا آدمی ہم لوگوں میں سے تھا، ھذا ابن الحضرمی، ابن حضرمی ہیں یہ، وہی علا حضرمی رضی اللہ عنہ۔ تو اس آدمی نے کہا ان ھذا الارض، یہ جو زمین ہے نا، یہاں زمین، اس کی خاصیت ایسی ہے، اس زمین میں ہم دفن نہیں کیا کرتے، کیونکہ زمین کی اندرونی حرکات اور چیزوں کی وجہ سے یہ مردے کو باہر پھینک دیتی۔ تو دیکھو، میل
الا میلن او میلین، اس کو تم کیوں نہیں 1-2 میل آگے لے جا کے دفن کر دیتے؟ یہ زمین میت کو نہیں رکھتی، تو آگے 2 میل چلے جاؤ گے، 1 میل بھی چلے جاؤ گے تو وہ زمین ایسی ہے جہاں پہ ہم مردوں کو دفناتے ہیں۔ فقلنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے آپس میں بات چیت کی، ہم نے کہا ما جزاء صاحبنا، ہمارے دوست ہمارے حضرت رضی اللہ عنہ، کیا ان کا یہی ان کا حق ہے کہ ہم اس میت کو یہاں چھوڑ دیں اور کل کو جانور جنگلی درندے اسے کھا جائیں؟ فاجتمعنا علی نبش، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اور تابعین رضی اللہ عنہ جو اس لشکر میں تھے، ہم نے اتفاق کیا کہ ہم ان کی قبر کو کھودیں اور میت کو آگے لے جائیں۔ فلما وصلنا الی اللحد، اور جب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کو گئے اور قبر کو کھودا، اذا صاحبنا لیس فی، تو میت ہی نہیں تھی بیچ میں، ابھی دفن کر کے آگے چلے ہیں، ابھی پلٹے ہیں، کوئی دنوں کا تو کیا گھنٹوں کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اور اپنے دوست اپنے امیر رضی اللہ عنہ کو یوں چھوڑ کے چلے جائیں، جبکہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے قبر کھودی اور ہم حیران ہوئے کہ اس میں تو میت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا اللَّحَدُ، اور قبر کو جو ہم نے دیکھا، مد البصر، تو وہ تو اس کھڈے میں جہاں تک کسی کی نگاہ جا رہی تھی، نور یتلألأ، نور تھا کہ چمک رہا تھا، نور ہی نور اس میں بھرا ہوا تھا، علی رضی اللہ عنہ کی میت نہیں تھی۔ قال، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مٹی کو پھر اس قبر کے اوپر ڈالا، ثم ارتحلنا، اور پھر ہم چل پڑے باقی سفر طے کرنے کے لیے۔ یہ ہیں حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ۔ یہ اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ کی قبر نور سے بھر گئی تھی اور میت اس میں نہیں تھی۔ یہ ان کی ایک کرامت بھی تھی، بہت چیز تھی۔ یہاں پہنچ کے ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ سب کتابوں میں واقعہ ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا پڑی تھی کہ جھوٹ بولیں والعیاذ باللہ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کیا پڑی تھی؟ اگر وہ جھوٹ بولتے تھے تو یہ پورا دین ہی بیکار ہے، اس دین کی بنیاد ہی کچھ نہیں ہے، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم کیوں ایسے دین کے ساتھ چمٹے رہیں جس کے نقل کرنے والی پہلی نسل استغفر اللہ وہ جھوٹ بولتے تھے؟ ایسے نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات ہی کہ وہ میت گئی کہاں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے بالا ہیں۔ یہ ہماری نسلیں جو ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا چاہتی ہیں، انہیں سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ چیزیں عقل سے بالا ہیں، اللہ کا ایک اور اپنا نظام ہے، اور خدا اس نظام کے تحت جو کام کرتا ہے، عقل انسانی وہاں پہنچ کر گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور سر زمین پہ ڈال دیتی ہے اللہ کے سامنے۔ یہ معاملہ ہے ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہم نے آپ کے سامنے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت رکھی۔ آپ کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، جہاں حالات آپ کو ملیں گے نا، یہ آپ کو ملیں گی تینوں چیزیں کہ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ یہ کس قدر صاحب کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی تھی۔ میمون کفر پہ مرا، دوسرا بھائی عمر حضرمی مسلمانوں نے مار ڈالا، تیسرا عامر بدر میں مارا گیا، اور چوتھے یہ تھے تینوں کہاں، اور حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ کا۔ اعلیٰ رضی اللہ عنہ صاحب کرامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہے۔ یہ بات بھی مکمل ہوئی پہلی۔ دوسری بات، اب بظاہر آپ کو اس کا ربط اور جوڑ نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ تیسری بات پہ جب پہنچیں گے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بر صغیر میں جن خانقاہوں نے بہت زیادہ کام کیا
اور اللہ کے ہزاروں بندوں کو ان سے ہدایت ملی اور لاکھوں تک ان کا فیض پھیلا، ان میں ایک خانقاہ سراجیہ ہے میاں والی۔ یہ خانقاہ سراجیہ جو ہے حضرت مولانا ابو سعد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اور یہ 1920 19 21 22 24 ان سالوں میں یہاں پہ حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی تھے اور اپنے وقت کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ خانقاہ بنی۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دوست محمد صاحب قندھاری، یہ جو سلسلہ ان کا ہوا اور وہ گئے، یہ سارے سلسلے ان کے جا کر ملتے ہیں حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت خواجہ نور محمد صاحب بدایونی کے خلیفہ تھے، اور پھر وہ حضرت خواجہ معصوم صاحب اور حضرت مجدد الفسانی رحمہم اللہ وہ ان کے خلیفہ تھے۔ تو یہ سارا سلسلہ نقشبندیہ یوں ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلافت حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ صاحب کو تھی، اس میں آگے چل کے مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ سارے لوگ آتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان میں موسیٰ شریف ایک جگہ ہے۔ موسیٰ والوں نے خلافت دی تھی حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ مولانا بڑے علم والے تھے، بہت پڑھنے لکھنے والے تھے، اور انہیں ان کے مرید حضرت اعلیٰ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت اعلیٰ نے یہ فرمایا، حضرت اعلیٰ نے یہ کہا، اور انہوں نے پھر خلافت دی تھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب لدھیانوی، جنہیں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور انہوں نے خلافت دی تھی حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ختم نبوت کی تحریک میں امیر بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مدتوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق بخشی۔ یہ بات پھر آئے گی۔ تو حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ سراجیہ بنائی، اپنے شیخ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ اپنی خانقاہ کا نام رکھا، پھر کنواں کھدوایا، پھر 2-4 کمرے ڈلوا دیے، اور دور دور سے درویش آتے تھے۔ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے تھے دیوبند سے اس خانقاہ میں، اور حضرت نے ایک مسئلے پہ اپنی تحقیقات اور کتابیں سامنے رکھی تھیں، تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا جتنی آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے نا، مولوی اور مفتی جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کے لیے یہ کام جائز ہے۔ تو حضرت ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء بڑے پائے کے ہوئے، 30 سے زیادہ آدمیوں کو حضرت رحمۃ اللہ نے خلافت دی تھی، اور ان میں ایک بڑی ہستی جس نے ان کی جانشینی اختیار کی، وہ تھے مولانا محمد عبداللہ ثانی، جنہیں اب تک لوگ اس خانقاہ میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یعنی پہلے حضرت وہاں پہ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے ان کے بعد جو بڑی شخصیت تھی وہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ایک تو ان کے وہ خلیفہ تھے، ایک خلیفہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، حضرت کا انتقال غالباً سن 1940 میں ہوا تھا، غالباً تحفہ سعدیہ میں دیکھنا چاہیے، تاریخ لکھی ہوگی۔ ان کے ایک خلیفہ قاضی صدر الدین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی صدر الدین صاحب ہری پور پاکستان میں انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی تھی، اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اس سے اصلاح ہوئی۔ تیسرے ان کے خلیفہ سید عبدالسلام شاہ صاحب تھے ڈھاکہ میں،
اس وقت تو تقسیم ہوئی نہیں تھی. تو سید عبدالسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت سے خلافت تھی. یہ سب لوگ اپنی جگہ پہ جگمگاتے ستارے اور سورج تھے. ہر علاقے میں اللہ نے ان سے کام لیا اور یہ خانقاہیں مجددی نقشبندی سلسلے کی قائم رہیں. اس وقت بھی تھیں، اب بھی وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور ان میں ایک بڑی ہستی جو تھی حضرت کے 30 خلفاء میں سے، وہ سید مغیث الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. سید مغیث الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ضلع بجنور میں چاندپور کے مقام کے تھے. تو چاندپوری بجنوری اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا. وہ دیوبند چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر انہیں اساتذہ وہ ملے جو بے نظیر اساتذہ تھے. انہوں نے فقہ اور ادب پڑھا سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حدیث انہوں نے پڑھی سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل ہجرت فرما گئے تھے، ڈابھیل تشریف لے گئے تھے، اور ڈابھیل جانے سے پہلے کا واقعہ ہے جب وہ دیوبند میں پڑھاتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بجنوری نے وہاں حضرت سے پڑھا تھا. فقہ اور تفسیر اور دورہ حدیث، فقہ انہوں نے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. تفسیر انہوں نے مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. مفتی عزیز الرحمان صاحب بہت بہت بڑے آدمی تھے. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے. مفتی صاحب نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا دی، نماز نہیں پڑھاتے تھے لیکن ایک مرتبہ پڑھا دی. مولانا شبیر احمد عثمانی اور قاری طیب صاحب اور اتنے بڑے بڑے لوگ رحمہم اللہ، مفتی صاحب نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو سب لوگ ان کی قرات سن کے رونے لگے، حتیٰ کہ زمین پہ گر گئے. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام تھا ان کا، اور لاکھوں کے حساب سے انہوں نے فتوے تحریر فرمائے. مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حبیب الرحمان عثمانی، یہ تینوں بھائی تھے. پورا دیوبند ان کے ساتھ جڑا ہوا. سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب پڑھنے گئے تو مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. پھر اس کے بعد فارغ ہو گئے تو ایران چلے گئے، اور سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں کچھ وقت نوکری کے سلسلے میں گزارا. پھر انہوں نے رجوع کیا خانقاہ سراجیہ میاں والی میں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کے سلسلہ نقشبندیہ کا پورا سلوک اور حتیٰ کہ خلافت ہو گئی. پھر انہوں نے ایران کے سفر کے بعد مدینہ منورہ کا دوسرا سفر اختیار کیا اور مدینہ طیبہ چلے گئے. بس پھر وہ مدینہ منورہ سے نکلے ہی نہیں، کہیں نہیں جاتے تھے. حج عمرہ ہو گیا تھا، کہتے تھے مدینہ منورہ سے جانا ہی نہیں ہے کہیں، خدا نہ خواستہ قدم باہر نکالوں اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں آ جائے تو پھر کیا ہو. تو سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جو مسجد موسوم ہے اس کے پاس رہتے تھے. ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے. تو سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر عمر بھر رہے. چنانچہ یہاں خانقاہ سراجیہ میں حضرت ابو سعد، پھر ابو سعد کے بعد حضرت ثانی، پھر ان کے بعد تیسری پیڑھی میں حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا اور بہت ملا. سید مغیث الدین شاہ صاحب سید مغیث شاہ صاحب، یہ حضرت ابو سعد اور پھر سید مغیث رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ ان کا بنتا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
عظمہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں حج پہ جب گیا اپنے شیخ کے ساتھ تو اس وقت سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ یہ واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کم سے کم بھی 3 مرتبہ ہمیں سنایا ہوگا۔ ایک مرتبہ چھتا بازار اب تو ختم ہو گیا، وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، ارشاد فرمایا تھا یوں ہوتا ہے، عظمہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ارشاد فرمایا تھا ہم سے، جنت البقیع پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو یہ عجیب بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی۔ اور تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہی جہاں رہائش تھی، وہاں ایک مرتبہ جب ہم ان سے مکتوبات شریف پڑھ رہے تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ایک خط پہ کوئی جملہ آ گیا تھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، رک کے ہمیں روک کے اس کے رات سے پھر یہ واقعہ سنایا تھا۔ امید ہے آپ غور کریں گے تو سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو سعد اور پھر ان کی خلافت سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر حضرت حضرت سعد اور ابو سعد اور ان کی خلافت حضرت ثانی، اور پھر ان کی خلافت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے ان سے پڑھا۔ تو عظمہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے حضرت کے ساتھ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے جب مدینہ منورہ، تو وہ تو پھر جانے ہی نہیں دیتے تھے، دعوتیں، اپنے گھر پہ بلانا، خانقاہ سراجیہ کا تذکرہ، اپنے شیخ کا تذکرہ، دونوں پیر بھائی تھے۔ تو عظمہ خان صاحب رحمۃ اللہ اس وقت جوان تھے، تو ہم سے فرمانے لگے، جنت البقیع پہ جب کوئی گفتگو عرض کی حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا بھئی میں اپنے حضرت کے ساتھ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ان کے ہاں دعوت پہ گیا سید مغیث شاہ صاحب کی۔ پھر فرمایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا انتقال 1391 ہجری میں ہوا تھا، آج سے کوئی 50 برس پہلے۔ انڈیا میں بجنور میں چاندپور میں اگر کسی کے پاس ان کے حالات، کوئی کتاب، کوئی چیز ہو تو ہم مدتوں سے اس کی تلاش میں ہمیں نہیں ملی۔ اگر کوئی صاحب سنیں انڈیا کے چاندپور بجنور کے تو انہیں چاہیے یہ نیکی کریں، ہم ان کے لیے بہت دعا مانگیں گے، یہ نیکی ہمارے ساتھ کریں۔ تو عظمہ خان صاحب رحمۃ اللہ ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے تو دیکھا نہیں حضرت کو، لیکن وہ بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے جنت البقیع کی، ایک دن میں اپنے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے یہاں گیا دعوت پہ، تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا مغیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اسی جنت البقیع کے موضوع پہ۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ہے بات، انہوں نے کہا حضرت بہت سے لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں میں انتقال کرتے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، وہ وہاں دفن کرتے ہیں، اور ان کی لاشیں میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں آتی ہیں، اور یہاں کئی ایک ہیں جن کی لاشیں نکال کے کہیں اور بھیج دیتے۔ تو عظمہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے کہ اچھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ چیزیں ہم دن رات دیکھتے رہتے۔ اس لیے جنت البقیع میں کیا ہوتا ہے اور میتیں کیسے دنیا سے وہاں منتقل کی جاتی ہیں اور وہاں سے نالائقوں کو کس طرح نکال دیا جاتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا بھائی تو وہ انکار نہ کرے، نہ کرو، بالکل نہ کرے اس کو۔ علا حضرمی رضی اللہ عنہ، یہ ہم نے سنا واقعہ حضرت رحمۃ اللہ سے،
پھر اس کے بعد خیال آتا رہا کئی مرتبہ کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں کہیں آئی ہو، تو حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ کی میت جو غائب ہو گئی نا، یہ بات پتہ چلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ہم تو پھر خیال آیا کہ اوہو، میتیں کہاں چلی جاتی ہیں، کس طرح منتقل کی جاتی ہیں، کس طرح نالائقوں کو جنت البقیع سے نکالا جاتا ہے، اور جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہیں انہیں کس طرح قرب جسمانی وہاں پر دیا جاتا ہے. یہ سب باتیں عقل سے بالا ہیں، لیکن ہوتا ضرور ہے. اب جھٹلا لو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو، کہو کہ وہ سارا غلط. اگر غلط ہے اور جھوٹ ہے تو آپ کس دین کی بنیاد پر کھڑے؟ اور تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی تھی کہ جتنے بھی ایسے واقعات انسانی عقل میں نہیں آتے اور کہنے والا آدمی پکا ہو، یہ تھوڑا ہی ہے کہ کسی چرسی بھنگی نے تصوف پہ کچھ کہہ دیا تو ہم اس کا دفاع کرتے پھریں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی؟ ابن عربی کہیں، جنید بغدادی کہیں، بایزید بستامی کہیں، حضرت مجدد کہیں، شاہ ولی اللہ کہیں رحمہم اللہ، پھر تو ہم ان کے وکیل، پھر تو ہم خم ٹھونک کے ان کی بات کا دفاع کریں. کیوں کسی چرسی بنگی کی بات کا ہمیں کیا اس سے لینا اور دینا ہے؟ تصوف کے یہ جو نمائندہ افراد ہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنا قرب نصیب فرمایا تھا، جب بھی ان سے کوئی بات آئے نا اور عقل میں سمجھ نہ آئے، یہ بڑے کام کا اصول کی بات آپ کو تیسری عرض کر رہے ہیں کہ اگر نہیں عقل میں آتی نا تو وہاں سے چپ کر کے ادب اور احترام کے ساتھ گزر جاؤ. بس کہ انہوں نے لکھا ہے، لکھا ہوگا یار، بس ٹھیک ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے، ہوا ہوگا. سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوتا تھا، جنت البقیع سے میتیں لائی اور لے جائی جاتی تھیں، نہیں عقل میں آتی، تسلیم کرے کہ بڑے حضرات تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے لکھا ہے. اپنا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کو سن کے ادب احترام کے ساتھ گزر جانا. سید مغیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آتی، خاموشی سے حضرت کے ادب کے ساتھ گزر جائے، ورنہ ان پہ تنقید کرنا، انہیں جھوٹا کہنا، والعیاذ باللہ ان کی بے ادبی کرنا، یہ وہ ہے جو امام روم نے مثنوی میں کہا ہے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. تو اس لیے تصوف میں جتنی چیزیں ہیں، یہ صوفی جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، صوفی جو کچھ کہتا ہے بہت سوچ سمجھ کے، بڑی گہری نظر کے بعد، بشرطے کہ وہ تصوف کا حقیقی نمائندہ ہو، اس کی بات سمجھ میں آ جائے، بسم اللہ. نہیں آتی تو دو کام کرنے چاہیے، ایک یہ کہ اس کو جھٹلائے نہیں، اور دوسری ہے کہ ادب احترام سے گزر جائے کہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتی تو میری سمجھ ہے کیا چیز. حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہوگا، بس یہ ٹھیک. اس لیے ہمیں کئی مرتبہ خیال آیا کہ ہم اپنے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کتاب و سنت سے کہیں سے ثابت کر دیں کہ اب کا ہی واقعہ نہیں ہے، پہلوں میں بھی یہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب اور احترام کی توفیق نصیب فرمائے.